ہاں جو سوال اور تھا کہ مسلمان جو ہے، ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے کوئی نہ کوئی مسلمان اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود مسلمان غریب ہیں، کافر امیر کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے دلوں میں. کوئی کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کسی کے اندر ہے. دیکھو کافر بھی کوئی نیکی کرتا ہے. مثال کے طور پر کافروں نے غیر مسلم این جی اوز ہے، یا انہوں نے ہاسپٹل بنا دیا، یا کوئی سکول بنا دیا، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یا کوئی نلکا لگا دیا، ایک نیکی ہے ان کی. ایمانت داری ہے ان کے اندر، ایک نیکی ہے ان کی. سچائی ہے ان کے اندر، ایک نیکی ہے ان کی. ایمانت داری، دیانت داری، سچائی، خیر خواہی، روڈ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، یہ کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں، یہ نیکیاں ہیں. ان نیکیوں کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں مال و دولت اور سہولتوں کی صورت میں دے رہا ہے. جو ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا جی، مال زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہیں، تو ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں اللہ دے رہا ہے. مسلمان کے ساتھ رب کا ضابطہ یہ نہیں ہے، یہ کافر کے ساتھ ضابطہ ہے. ایک مسلمان مرتے ہوئے آخری وقت میں کا پانی، گھر والے دوڑے پانی لینے کے لیے، جب مٹکے سے پانی ڈالنے لگے تو اللہ نے فرشتے سے کہا مٹکا توڑ دے. فرشتے نے مٹکا توڑ دیا، مٹکا گر گیا، پانی اس کو نہیں ملا، پیاسا ہی مسلمان مر گیا. ایک کافر تھا، آخری میں فلاں قسم کی مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، اس ملک میں مچھلی نہیں تھی. اللہ پاک نے فرشتے سے کہا جا فلاں ملک میں فلاں سمندر میں یہ مچھلی ہے، وہاں سے مچھلی نکال اور اس تک پہنچا. فرشتے نے اس ملک سے مچھلی نکالی، اس کے گلی کے قریب آ کے آواز دی، گھر کے قریب مچھلی والا بھی یہ مچھلی ہے؟ کہا ہے. فرشتے نے مچھلی ان کو پہنچائی، اس نے پکائی کھائی اور کافر مر گیا. اب فرشتے کہتے ہیں مولا یہ بات نہیں سمجھ آئی، یہ کافر نے پانی مانگا، آپ نے مٹکا تڑوا دیا. غیر مسلم مچھلی مانگ رہا ہے جو تیرا نافرمان ہے، اور تو مچھلی کہاں سے کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا بات یہ تھی، مسلمان سے دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کوئی تھوڑی سی غلطی کوتاہی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا. میں نے اس کو پانی کی پیاس دی، پیاس کی تکلیف دی، پیاس کی شدت پہنچی، پانی نہیں ملا، تکلیف آئی. اس تکلیف دے کر میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تکلیف دی ہے، اس تکلیف کو دے کے اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. اب یہ بالکل گناہوں سے پاک ہوا، یہ مرتا ہی سیدھا جنت میں چلا گیا. مسلمان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے. یہ ضابطہ مسلمان کے ساتھ ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی مشقت آتی ہے، کبھی کاروبار میں کمی آ گئی، کبھی صحت کا معاملہ آ گیا، کبھی کی بیماری آ گئی، کبھی تنگی، یہ حالات آتے رہتے ہیں، تو یہ گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمتیں ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس پہ اجر دے گا. کانٹا چبھنے پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے، بخار پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے، بخار پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کا معاملہ ہو رہا ہے. جو کافر جو دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے رہا ہے، چیزوں کی صورت میں، سہولتوں کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، بنگلوں کی صورت میں، عیش و عشرت کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں. لیکن مرتے ہی یہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ فرمائیں گے تم اپنے دنیا کے مزے دنیا میں لے آئے، واستمتعتم بها دنیا میں نفع اٹھا کے آ گئے، فالیوم تجزون عذاب الہون آج ذلت کا عذاب چکھو. پھر اب کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تم زمین میں ناحق ظلم کر کے آئے ہو. فلسطین میں غزہ کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو جو شہید کر کے آئے، مسلمانوں کو جو ستا کے آئے، آج چکھو پھر دو عذاب کو. وبما کنتم تفسقون فی، اور جو تم زمین میں فساد پھیلا کے آئے، آج اس کا مزہ چکھو.
اس لیے اپنے اب کافروں سے موازنہ نہیں کرنا. یہ جو اللہ ان کو چیزیں دے رہا ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے رہا ہے اس کو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کو لذتوں سے دور رکھا ہے. تھوڑی سی بات مثالیں بھی دی ہیں. نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے, حضرت ابوبکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا, وہ گھر میں ایک میٹھا بھی نہیں بنوایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی نہیں کھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کتنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پتہ کیسی تھی, اللہ کے دین کی خاطر سارا جان مال لگا دیا. ایک دفعہ گھر میں فاقہ تھا, باہر نکلے, یہودی سے کہا کہ مزدوری ہے, کہا میرے باغ کو پانی پلا دے. مزدوری کا کتنی کیا دے گا, کہا طے ہوگی, کچھ کھجوریں طے ہوگی. حضرت علی یہودی کے باغ کو پانی دے رہے ہیں اجرت پہ. جب اتنی کھجوریں ہو گئی, غالباً ایک لب کے برابر ہے, جتنی کچھ اس سے کم و بیش, جس سے اپنا حسن حسین کا بچوں کا حضرت فاطمہ کا گزارا ہو سکے, اسے کہا بس, کہا اور لے لے, کہا نہیں بس ہمارا گزارا ہو گیا, جو بھوک تھی اس کا بندوبست ہو گیا, اب نہیں کروں گا. کہا ڈبل لے لے, کہا نہیں اب نہیں کروں گا بس. کیا تھا یہ, کہاں امام الحضرت علی رضی اللہ, کیا شان ہے. اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, خاتون جنت کے خامد ہیں, حسن حسین کے والد محترم ہیں, اور مزدوری کر رہے ہیں. کیا یہ کمال. جو خیبر کا دروازہ اٹھا سکتے ہیں وہ کمزور ہیں, لیکن زندگی دین کے لیے لگا کے دنیا میں راحتیں نہیں لی. اس لیے بھائی یہ سوچ تھوڑی سی مسلمانوں کی بدل گئی. ہم پڑ گئے صرف دنیا میں چیزیں پوری کر لیں, خواہشیں پوری کر لیں, لذتیں پوری کریں. یہ دنیا اس کے لیے نہیں, یہ دنیا اس کے لیے نہیں. اس لیے موازنہ کافروں سے نہ کریں. دوسری